الرحمن الرحیم. خاتون کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی عزت کرے، قدر کرے. تو جواب یہ ہے کہ کیا خاوند بھی اپنی بیوی کی عزت اور قدر کرے؟ دیکھو، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ والدین بڑے ہیں تو ان کی عزت کرو. کسی نے والدین کو نہیں سمجھایا ہے کہ آپ بچوں کی عزت کریں. سمجھ گئے؟ اور آپ اپنے شاگردوں کے اسٹوڈنٹس کی جگہ کیا کریں؟ عزت کریں. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے. خاوند کو غصہ آتا ہے، وہ آپ کا سردار اور سرتاج ہے، اس کو غصہ آئے گا، کبھی وہ غلطی پر بھی ہوگا. مرد اور عورت کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے بہترین عمل میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا؟ عورت کہے اچھا جی ٹھیک ہے سیدہ نہ پوئی گمنگا، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں، نہ سمجھ ہے، کوئی بات نہیں. عورت یہ ایک بات پکڑ لینا 50 لاکھ لڑائیوں سے عورت بچ جائے گی. وہ جواب دے گی یا صفائی پیش کرے گی، لڑائی بڑھے گی، بات بڑھے گی. جب بھی عورت سمجھے کہ خاوند غصہ ہو گیا، اس وقت ہوشیاری عورت اختیار کرے. نہ وہ والدین بنے کہ وہ والدین ہیں خاوند کے، نہ وہ امی بنے، بلکہ وہ پیار و محبت سے کہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، اور چپ ہو جائے. اور جواب کیا؟ صفائی پیش کرنا بھی جواب ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اگر آپ کہیں مرد میرے ساتھ ٹھیک رہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک رہے گا. کونی لہو امتن یکون لک عبدا. ایک عرب عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہی تو اس کو نصیحت کی کہ اپنے خاوند کے لیے لونڈی بن جاؤ تو وہ آپ کا غلام بن جائے گا. جواب نہ دو، بالکل جواب نہ دو. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن میں ہے عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. کیا مطلب ہے؟ عورت نہ فلینگ کک مار سکتی ہے، نہ ریسلر ہے، نہ UFC پلیئر ہے، نہ کراٹے وہ سیکھ چکی ہیں، وہ صرف زبان چلاتی ہے، تھپڑ تو نہیں مارتی. تو خیر خاوند کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ گزارا کرے اور اس کی زبان کو برداشت کرے، اور عورت اس ایک بات پر عمل کرے. ہاں، مجھے ایک بوڑھی اماں جی جو کہ دیندار بھی تھی اور دنیاوی تعلیم بھی اس کی بہت زیادہ تھی، اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب لوگوں کو بتاؤ، سارے حضرات سن رہے ہیں، لوگوں کو بتاؤ کہ خاوند اگر بیوی سے خاموش ہو جائے نا، اس سے بڑی سزا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ٹھیک ہے گزارا کرے، ذرا خاموش ہو جائے، دیکھو وہ سیدھی ہو جائے گی. تو عورتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 84 دن پہلے فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری وصیت یہ نہیں، وصیت کا فاعل اللہ رسول آ جائے تو اس کا حکم وجوب کا ہوتا ہے، امر کا ہوتا ہے. تو میں تمہیں امر دیتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کرو، سختی نہ کرو، اور عورتوں پر سلام کرو. یعنی اپنی بیوی پر اور گھر کے مستورات پر. نامحرم کو سلام کرنا درست نہیں ہے. تو سلام کرو، ہنسمکھی اختیار کرو. اور لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے، حدیث ہے. خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.